زیر زمین پانی نکال کر بیچنے والی کمپنیز کو جھٹکا، ٹیرف میں غیر معمولی اضافہ، فی کیوسی قیمت 1 لاکھ سے بڑھا کر 4 کروڑ روپے مقرر، بوٹلنگ کمپنیز پر چارج فی بوتل 22 پیسے سے بڑھ کر 1.5 روپیہ ہو گیا، سروس اسٹیشن فی کیوسی پانی کی قیمت 1 لاکھ دیں گے، جدید واٹر ریسائکلنگ پلانٹ نہ لگانے پر جرمانہ بتدریج بڑھے گا۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین کے روٹس پر کمرشل تعمیرات کے بلڈنگ پلان کی سینکڑوں درخواستیں التوا کا شکار، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ترمیمی بائی لاز تیار کرنے کا فیصلہ، چیف آفیسر MCL نے ترمیمی قوانین منظوری کے لیے سیکرٹری بلدیات کو ارسال کر دیے۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی سنگین صحت کی خرابی پر حکومت جاگ گئی، محکمہ داخلہ نے میڈیکل بورڈ قائم کر دیا، ڈاکٹر حامد شریف خان، ڈاکٹر محمد طلحہ بن نذیر، بریگیڈیئر عبدالحمید صدیقی، بریگیڈیئر احمد حیات بورڈ میں شامل، بورڈ سابق وزیراعظم کی صحت کے حوالے سے سفارشات پیش کرے گا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کا احسن اقدام، کرائم کی روک تھام کے لیے لاہور ریجن میں 18 چوکیاں جبکہ پنجاب بھر میں 96 چوکیاں بنانے کا فیصلہ، نئی چوکیاں بنانے کے لیے جگہ بھی مختص کر دی گئی۔ دیر آئے درست آئے، سانحہ ساہیوال پر قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد پولیس کو قانون کی پاسداری کا خیال آ گیا، IG پنجاب امجد جاوید سلیمی کا نیا حکم نامہ جاری، چھاپوں اور آپریشن کے دوران فائرنگ سے گریز کرنے کی ہدایت۔ سانحہ ساہیوال کی تحقیقات میں مزید پیش رفت، JIT آپریشن میں استعمال ہونے والی پولیس موبائل، اسلحہ اور چلائی جانے والی گولیوں کے خول فورنزک کے لیے بھجوا دیے گئے، ٹیم نے 13 عینی شاہدین اور 7 CTD اہلکاروں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے۔ کچھ نہیں بتایا جا رہا کیا ہو رہا ہے، وکیل مقتول ذیشان کا کہنا تھا، وزراء کے بیانات نے متاثرہ خاندان کا مذاق اڑایا، خاندان کو رابطے کے لیے کانسٹیبل دیا گیا۔ سانحہ ساہیوال میں پولیس افسران کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ، ایڈیشنل IG رائے طاہر اور اظہر حمید کھوکھر کو JIT کی ابتدائی رپورٹ پیش ہونے سے پہلے ہٹانے کے فیصلے پر تشویش، PSP پنجاب چیپٹر کا IG پنجاب کو احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ سانحہ ساہیوال پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اراکین پھٹ پڑے، اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا دفتر خارجہ پاکستان میں داعش کی نفی کر رہا ہے، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ذیشان داعش کے لیے کام کر رہا تھا۔ ادھر پیپلز پارٹی کی جانب سے سانحہ ساہیوال پر تحریک استحقاق جمع کروا دی گئی۔ ریلوے کالونی سے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار، خودکش جیکٹ، 8 ہینڈ گرینیڈ برآمد، مبینہ دہشت گردوں کا تعلق داعش افغانستان سے ہے۔ ادھر ڈالفن اسکواڈ کی کارروائی، جلو موڑ سے 2 مشکوک گاڑیاں پکڑ لی گئیں، کار سوار گاڑیاں چھوڑ کر موقع سے فرار، گاڑی سے رائفل، سینکڑوں گولیاں اور میگزینز برآمد۔ قدم ختم ہو جائے اس کے قدم ختم ہو جاتے ہیں، جس کا ہم پیالہ ختم ہو جائے اس کا پیالہ ختم ہو جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں رزق مانگ مانگ کے کھاتی ہوں، اپنی بڑی بہن سے روبینہ سے مانگ مانگ کے کھانا کھاتی ہوں۔ یہ جو نوکر ہے یہ بھیک مانگ کے لاتا ہے کھانا کہ کھا لو، کیونکہ تمہارا ہم پیالہ تمہارے ساتھ نہیں رہا، تمہارا ہم قدم تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارا ہم خیال تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ غم ہستی روٹھ گیا، کر بھی دم توڑ گیا، ماضی کی معروف اداکارہ روحی بانو دکھوں سے نجات پا گئیں، شدید علالت کے باعث 10 روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں، طویل عرصہ نفسیاتی عوارض اور دیگر جسمانی تکالیف میں مبتلا رہیں، لالی ووڈ فنکاروں کی جانب سے اداکارہ بانو کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ یہی کہہ سکوں گا کہ وہ اللہ مغفرت فرمائے ان کی، اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے آزاد کیا ہے، اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ پر۔ روحی بانو میرے ملک کا ٹیلی ویژن انڈسٹری کے حوالے سے بہت بڑا نام تھا، بہت لمبی چوڑی کنٹریبیوشن تھی ان کی۔ روحی بانو ہم سے جدا ہو گئیں، یہ بڑے دکھ کی گھڑی ہے، اور یہ دس از اے گریٹ لاس ایز اے سوسائٹی، ایز اے کنٹری، ہمارے ملک کا بڑا نقصان ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف سمارٹ ہو گیا، وائلڈ لائف پارکس آنے والوں کے لیے گھر بیٹھے ای ٹکٹنگ سہولت کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں لاہور چڑیا گھر اور زو سفاری میں ای ٹکٹنگ نظام متعارف کروایا جائے گا، مینول ٹکٹ سسٹم کا خاتمہ مالی بے ضابطگیوں کو روکنے کے لیے کیا گیا۔
شاہی قلعہ کی صفائی کے دوران مغلیہ دور کے چھپے راز افشاں ہونے لگے. قلعے کے نیچے اکبر اعظم کے دور کا شاہی حمام دریافت. ماہرین آرکیالوجی کا کہنا ہے یہ حمام اکبری دور کی اہم دریافتوں میں سے ایک ہے. راوی زون انتظامیہ کی بدعنوانی عروج پر تجاوزات کی مد میں اٹھایا جانے والا سامان نجی غیر قانونی سٹور میں منتقل کرنے کا انکشاف. خفیہ سٹور میں رکھا جانے والا سامان عملے کی ناجائز آمدن کا بڑا ذریعہ بن گیا. اداروں میں باہمی رابطوں کا فقدان. عبدالعلیم خان کی زیر صدارت مختلف محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس. سینئر صوبائی وزیر نے سرکاری محکموں کی بہتری کے لیے مختلف ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے. سرکاری فنڈ سرنڈر کرنے کی بجائے استعمال میں لانے کی ہدایت. لوگ کھلی کچہریوں سے مایوس ہونے لگے. ڈی سی صالح سعید کی عدم موجودگی میں افسران کی خانہ پوری اگلے ہفتے آنے کی راہ دکھا دی گئی. ادھر پولیس کی کھلی کچہری سے بھی شہریوں کا اعتماد اٹھ گیا. سی سی پی او آفس میں 8, ڈی آئی جی کی کھلی کچہری میں 7 سائلین نے اپنی شکایات درج کروائیں. اے پی این ایس کا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی تشکیل پر اظہار تشویش. پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل، ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت لانا ناقابل عمل ہوگا. براڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کو ایک چھتری تلے لایا جا سکتا ہے. پرنٹ میڈیا کی نوعیت، فارمیٹ، مسائل مختلف نوعیت کے ہونے پر اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. وفاق کے بعد پنجاب میں بھی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. صوبائی اسمبلی میں بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فیصلہ ہو گیا. حکومت کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس 1 کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دے دی گئی. سی آئی اے اقبال ٹاؤن کی کارروائی. میڈیکل سٹور سے ادویات اور سرجیکل آلات چوری کرنے والا ملزم گرفتار. ملزم فصیح کے قبضے سے 72 لاکھ مالیت کے ادویات اور سرجیکل آلات برآمد. سیشن کورٹ میں جعل سازی کے کیس کی سماعت. وکلا کی آپس میں تلخ کلامی رنگ دکھا گئی. مخالف پارٹی کے وکلا نے ملزم کی درگت پر نہ ڈالی. بیچ بچاؤ اور افہام و تفہیم سے معاملہ رفع دفع. کیس کی سماعت 6 فروری تک ملتوی. سوشل ویلفیئر ہسپتال شاہدرہ افسران کی نااہلی کی بھیڑ چڑھ گیا. فرانس سے درآمد شدہ 70 لاکھ مالیت کی ایکس رے مشین فنکشنز پورے نہ ہونے پر فعال نہ ہو سکی. 3 سال سے ڈبوں میں بند مشین کی خریداری کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی سے گریز. شہری ایکس رے سہولت سے محروم. انفیکشن ڈیزیز اسپتال بلال گنج محکمانہ غفلت کا شکار. کئی سال گزر جانے کے باوجود جنرل وارڈ کی تزئین و آرائش مکمل نہ ہو سکی. ادھر جناح ہسپتال میں گائنی ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن مکمل. ہسپتال انتظامیہ نے اپنے وسائل سے گائنی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا. ایف بی آر کی سیلز ٹیکس چوری کرنے والے بڑے سٹورز کے خلاف کارروائیاں. شیخو پورہ روڈ پر حاجی سٹور کی سیلز مانیٹر کرنے کے لیے ٹیم تعینات. ایف بی آر کا رائیون روڈ پر واقع الکبیر ٹاؤن کو شو کاز نوٹس. 28 جنوری تک جواب جمع کروانے کی ڈیڈ لائن دے دی. ادھر وزیر اعظم نے ایف بی آر کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے سرمایہ کاروں کو ہراساں کرنے سے روک دیا. حکومت کی عالمی معیار کے شاپنگ بیگز متعارف کروانے کی کوششیں تیز. صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین خان کہتے ہیں ڈسپوزل شاپنگ بیگ متعارف کروانے جا رہے ہیں جو 6 ماہ بعد خود ہی ختم ہو جائے گا. پنجاب پولیس کے فنڈز کا معاملہ 3 ماہ کے لیے تمام اضلاع اور یونٹس کو تیل کی مد میں 1 ارب 15 کروڑ روپے کے فنڈز جاری. اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کے نظام کو پٹواریوں کے دھکے. رکھ کھبا سرکل کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن 1.5 سال سے تاخیر کا شکار. شالیمار پٹوار سے پابندی کے باوجود مینوئل انتقال کا اندراج. فردیں جاری کرنے کا سلسلہ جاری. رجسٹریشن برانچ علامہ اقبال ٹاؤن عملے کے غیر قانونی پریکٹس میں ملوث ہونے کا انکشاف. حکومت نے مرنے والے افسران کی بیواؤں کے لیے مالی امداد کی ادائیگی میں آسانی کی بجائے نئی مشکلات کھڑی کر دی. بیوہ کا امداد کے اجراء کے لیے سروس بک، بچوں کے بیان حلفی تک تمام دستاویزات جمع کروانا لازم. نئے حکم نامے کا سرکل تمام صوبائی محکموں کو جاری کر دیا گیا. حکومت بجلی بنانے تو انتظامیہ ضائع کرنے میں مصروف عمل ہو گئی. ایوانی صنعت و تجارت روڈ پر دن کے اوقات میں بھی اسٹریٹ لائٹس روشن. انتظامیہ کی انرجی بچانے میں دلچسپی کو بے نقاب کرتی رہیں.
محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے سرکاری کالجز میں کانٹریکٹ پر تعینات لیکچرار کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی. محکمہ ہائر ایجوکیشن کا اساتذہ کے کانٹریکٹ میں توسیع کا نوٹیفکیشن جاری. تعلیمی نظام کی ابتری کے خاتمے اور امتحانی نظام کی پختگی جانچنے کے لیے اہم اقدام. محکمہ ہائر ایجوکیشن کا انٹرمیڈیٹ پاس کرنے والوں کا کیمبرج لیول طرز پر ٹیسٹ لینے کا فیصلہ. پہلے 2500 پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات ٹیسٹ میں شرکت کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کے 20 ججز مختلف یونیورسٹیز کے ممبر سینڈیکیٹ مقرر. ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس مامون رشید شیخ یونیورسٹی آف پنجاب کے ممبر سینڈیکیٹ ہوں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے منظوری دے دی. البراق ویسٹ مینجمنٹ شہر کو صاف ستھرا سرسبز بنانے کے لیے پرعزم. منی مارکیٹ میں کیمپ لگا کر شہریوں کو انفرادی کردار کی اہمیت پر آگاہی دی گئی. فوڈ اتھارٹی کو لاہوریوں کی صحت فکر لاحق. پروسیسڈ فروزن سی فوڈ کمپنیز کی چیکنگ کے لیے نوٹس جاری. 30 جنوری سے کمپنیوں کو فوڈ سیمپل بھیجوانے اور رابطہ کار افسر مقرر کرنے کی ہدایت. گندم وافر مقدار میں موجود پھر بھی فلور ملز کا کوٹا کم کر دیا گیا. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس. ایسوسی ایشن کا وفاقی وزیر سے ملاقات میں فلور ملنگ کو درپیش مسائل اٹھانے کا فیصلہ. ہنجروال کے علاقے میں اسٹیج ڈانسر کا پراسرار قتل. مقتولہ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں. زہر دے کر یا گلا دبا کر قتل کرنے کا شبہ. حقائق تک پہنچنے کے لیے پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار. والدہ کا مقتولہ کے سابق شوہر پر شک کا اظہار. صدر ڈویژن میں 6 رکنی ڈاکوں کا گروہ سرگرم. سٹور میں لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. 1.5 منٹ کی واردات کے دوران ڈاکو لاکھوں نقدی لے اڑے. مینیجر آن لائن ٹیکسی سروس سے انچارج انویسٹیگیشن مناوا کی بدتمیزی کا معاملہ. ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن نے واقعے کی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی. انچارج انویسٹیگیشن مناوا اختیارات سے تجاوز کا مرتکب قرار. مسلم لیگ کاف کے تحفظات پر وزیر اعظم فکر مند. وزیر اعلیٰ پنجاب کو چودھری برادران سے ملاقات کر کے شکایات کے ازالے کی ہدایت. کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں اپوزیشن بتائے ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا. صوبائی وزیر اعجاز عالم سے آسٹریلین ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات. انسانی حقوق اور مذہبی اقلیتوں کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات پر گفتگو. آسٹریلین ڈپٹی ہائی کمشنر کے اقدامات پر تحسین اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی. پنجاب یونیورسٹی میں پہلی قومی ایجوکیشن پالیسی اور ڈیولپمنٹ کانفرنس. سابق چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر نظام الدین، سی ای او پیپ فاؤنڈیشن خالد اقبال شریف، سابق وائس چانسلر اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد صدیقی سمیت ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد میں شرکت. پاکستان میں تعینات جاپان کے سفیر کا شاہی قلعہ گریٹر اقبال پارک کا دورہ. مسٹر تاکاشی نے تاریخی مقامات کو ثقافتی ورثہ قرار دے دیا. ادھر جاپانی ڈپٹی چیف آف مشن کا جی سی یونیورسٹی کا بھی دورہ. گرین پارک میں سلنڈر دھماکے میں جاں بحق ہونے والی خاتون کی نماز جنازہ ادا. گورنر پنجاب چودھری سرور نے نماز جنازہ میں شرکت کی. ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن شہباز بھٹی کی والدہ کی نماز جنازہ ادا. پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز، باؤ اختر سمیت عزیز و اقارب کی شرکت. اردو بازار شہداء چوک میں شہدائے پولیس کے احصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب. ایس ایس پی آپریشن صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز سمیت دیگر افسران کی شرکت. پی سی ہوٹل میں ویمن چیمبر کے زیر اہتمام مستحکم معاشی ترقی میں ویمن انٹرپرینور کے کردار کے موضوع پر مشاورتی سیشن. صدر ویمن چیمبر فائز امجد، سابق صدر فلاحت عمران، تبسم انوار سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی شرکت. خواتین کے جنسی ہراساں کیے جانے کے کیسز میں اضافہ. حکومت کا وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہیراسمنٹ کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ. اور کیتھیڈرل چرچ مال روڈ کی 131ویں سالگرہ کی تقریب. بشپ آف لاہور بشپ عرفان جمیل کی تقریب میں خصوصی شرکت. چرچ سے وابستہ اہم شخصیات اور مسیحی برادری نے شرکت.